اکبر کی شہادت پر زینب سے کہا شاہ نے، ارمانوں کا یہ لاشا، ارمانوں کا یہ لاشا مجھ کو ہی اٹھانے دو۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ المتعددین بالتقوى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الامین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے۔ اور ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی نعمتیں ختم نہ ہوں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں۔ ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنا باعث ہدایت ہے اور باعث نجات۔ تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور، جب لوگ مختلف فرقے اختیار کر لیں گے، مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور حضور کی حدیث پاک ہے کہ 73 فرقے ہوں گے لیکن صرف ایک جنتی ہوگا، تو عرض کی حضور ان کی کوئی نشانی بتا دیں، کوئی پہچان بتا دیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی النبی، وہ جنتی لوگ، وہ جنتی جماعت کثرت سے حضور پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر شوق سے درود پڑھتا ہے میں اس کا شوق سے درود سنتا ہوں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا درود سن رہے ہیں۔ تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں، برکتوں اور رفتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اور صحبت عطا فرمائے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا بنو امیہ کا ایک طبقہ میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، اور پھر فرمایا کہ جو میری اہل بیت
پر ظلم کرے گا، ان کا قتل کرے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹی عمر میں امام علی مقام کو گود میں بٹھا کر چشمان مقدس سے آنسوؤں کا بہنا، اور پھر آقا کا فرمانا ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارضی یقال لہا کربلا، میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور امام ابن حجر مکی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، اور راستے میں دریائے فرات کے کنارے ایک مقام آیا، یہ میدان کربلا تھا، اور سیدنا مولا علی شیر خدا نے سارے لشکر کو روک کر خطاب کر کے فرمایا ہا ہنا مناخ رکابہم ومہراق دمائہم وموضع رحالہم وفتیۃ من آل محمد یقتلون بہذہ الارض تبقی علیہم السماء والارض۔ فرمایا لوگو یہاں میری اہل بیت کے کجاوے اتریں گے، یہاں میری اہل بیت کے خیمے جلائے جائیں گے، وہ موضع رحالہم، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا، میرے حسین کا اور ان کے خانوادے کا، میرے حسین کا اور آل محمد کا پورا خانوادہ گلشن اہل بیت کا اس جگہ یقتلون بہذہ الارض، یہاں ان کو قتل کیا جائے گا، اور جب ان کا قتل ہو جائے گا تو وہ آنسو بہانے والے تو شہید کر دیے جائیں گے یا قیدی بنا لیے جائیں گے۔ تبقی علیہم السماء والارض، زمین اور آسمان ان پر آنسو بہائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ نشاندہی فرما دی تو فرمایا کہ میرا حسین جس سرزمین پر شہید کیا جائے گا وہ سرزمین کربلا ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ میرا حسین فرات کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ام سلمہ سے، حضرت ام فضل سے مروی ہے کہ جب مٹی عطا کی اور فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، فَعْلَمِي إِذَا تَحَوَّلَتْ هَذِهِ التُّرْبَةُ دَمًا فَعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ۔ فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، میں دوپہر کو قیلولہ کے لیے لیٹی ہوئی تھی مدینہ میں، اور اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ فرمایا میں لیٹی تھی خواب میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سر انور اور ریش مبارک پر گرد ہے، گرد آلود ہے سر انور اور ریش مبارک۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ اور ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، آپ مکہ معظمہ میں فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اشعث اغبر وبیدہ کارونۃ فیہا دم، ما ھذا دم یا رسول اللہ؟
قال الدم حسین و اصحابی، فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سر انور اور چہرہ مبارک پر گرد ہے، ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور شیشی میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا اے عبداللہ ابن عباس یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے۔ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، سارا دن پڑا کربلا میں، کربلا کے شہیدوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جب شہادتیں ہو چکی تو اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اس قیدیوں کے قافلے کو چند دن ابن زیاد کے پاس کوفہ اور کوفہ میں چند دن رکھنے کے بعد ان قیدیوں کو پابند سلاسل اور سروں کو نیزوں پہ رکھ کر جلوس کی شکل میں میرے دربار دمشق میں پیش کیا جائے۔ تو دوستان مکرم جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو کتب حدیث اور کتب سیر میں آیا ہے کہ آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے تھے اور وہ اشعار یہ تھے: اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ جو میں نے شروع میں حدیث پاک پڑھی کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا، ان کا قتل کیا، ان پر میری شفاعت حرام کر دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ تو کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو قتل کیا کیا وہ اب بھی مسلمانی کا دم کرتا ہے؟ کیا وہ اب بھی امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے حسین کے نانا کی شفاعت حاصل ہو جائے گی؟ واہ واہ واہ۔ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے نا۔ سبحان۔ جس کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ تو فرمایا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، حسین کو قتل کرنے والوں بدبختو کیا تم اب بھی امید رکھتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں حسین کے نانا کی شفاعت حاصل ہو جائے گی؟ اور پھر نیچے لکھا تھا فلا واللہ لیس لہم شفیع، فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی الحساب۔ خدا کی قسم ہرگز نہیں ان کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ وَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ لِحُكْمِ جَوْءٍ وَخَالَفَ حُكْمُهُ وَحُكْمَ الْكِتَابِ، ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا۔ ان کے اس حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ اشعار خون آلود قلم کے ساتھ درج تھے۔ تو دوستان مکرم جب یہ قافلہ چلا تو ابن زیاد نے کئی روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوئے دمشق روانہ کیا۔ اس سارے قافلے میں صرف ایک مرد تھے اور وہ امام زین العابدین تھے، اور آپ بیمار تھے۔ باقی سب شہزادیاں تھیں،
سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، آپ کی پوتیاں تھیں، اور حضور کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے ایک مقام پر یزیدی لشکر سے پانی ختم ہو گیا، انہوں نے قافلے کو روک دیا۔ سبحان اللہ۔ دھوپ تھی، چلچلاتی دھوپ، تو پانی چونکہ دور سے آنا تھا، تو جو قافلے کا سربراہ تھا اس نے نا اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرایا، اور وہ خیمہ نصب کرا کے سائے میں آرام سے بیٹھ گیا، اور تمازت آفتاب سے تپتے ہوئے اور جلتے ہوئے ٹیلوں پر حضور کی شہزادیوں کو ننگے آسمان کے نیچے بٹھا دیا گیا۔ سارا قافلہ اسی طرح ان کے پانی کے بہار میں چلچلاتی دھوپ میں تپتا رہا، جلتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ننھی شہزادی سیدہ سکینہ، عربی وزن میں یہ نام سکینہ ہے، لیکن عرف عام میں سکینہ بولا جاتا ہے، لہذا میں عرف عام والا نام استعمال کروں گا سکینہ، لیکن تلفظ بتا دیا ہے کہ سکینہ ہے۔ حضرت امام علی مقام کی ننھی شہزادی نے دھوپ میں دیکھا کہ صحرا میں ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، اور ٹیلے کے پاس ایک چھوٹا سا درخت ہے، اور درخت کے پاس ایک چھوٹی سی جاڑی ہے، اور جاڑی کا تھوڑا سا سایہ ہے۔ تو سیدہ سکینہ اس جاڑی کے قریب جا کے نا مٹی کا سرانہ بنا کر لیٹ گئی، ریتلے سرانے پر لیٹ گئی، اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دی، قافلہ چل پڑا۔ سیدہ سکینہ کو سویا ہوا چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ ابھی قافلہ تھوڑی دور ہی گیا تھا، تو جس یزیدی کے ہاتھ میں امام علی مقام کے سر انور والا نیزہ تھا، وہ اس سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ اس نے بہت زور لگایا، لیکن وہ نیزے کو زمین سے باہر نہ نکال سکا۔ اس نے اوروں کو بھی بلایا، انہوں نے خوب طاقت لگائی، لیکن نیزہ زمین سے باہر نہ آ سکا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا ماجرا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین کے پاس پہنچے، عرض کیا کہ آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، ان کے سر انور والا نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور وہ باہر نہیں نکل رہا۔ آپ اب دیدہ ہو گئے، اپنی پھپھو سیدہ زینب کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ پھپھو جان، لگتا ہے کہ بابا جان کی کوئی شہزادی یا شہزادہ پیچھے رہ گیا ہے، آپ کجاووں میں شہزادیوں اور شہزادوں کو گن لیں۔ بابا جان کا سر انور آگے نہیں چل رہا، ان کے سر انور والا نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے۔ تو سیدہ سکینہ نے اپنی تسلی کے لیے ایک ایک شہزادے اور شہزادی کا نام لیا، لیکن جب سیدہ سکینہ پکارا گیا تو جواب نہ آیا، تڑپ اٹھی، کجاوے سے نیچے اتر آئی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، شاید جہاں پر قافلہ رکا تھا اب رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، سایہ تھا، دوڑتی
اس مقام پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش خاتون سیدہ سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ حضور داتا گنج باغ، آستانہ حضور بابا شاہ جمال، شان آل بیت، حضرت حضور امام حسین. اور سیدہ سکینہ اپنی میٹھی میٹھی زبان میں انہیں کہانی سنا رہی ہیں، جس طرح بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں. انہیں کربلا کے واقعات کے بارے میں بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، پھر میرے بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا. وہ کربلا کے واقعات کا نقشہ کھینچ رہی ہیں اور نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں اور سیدہ کو چومتی بھی ہیں. تو اتنے میں سیدہ زینب اس نقاب پوش خاتون کے قریب پہنچتی ہیں. اور کہتی ہیں کہ نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے یہ ہم پر جو احسان کیا ہے، ہماری بچی کو سنبھال لیا ہے، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ ہم پر احسان کرنے والی ہے کون؟ تو وہ نقاب پوش خاتون اپنے چہرے سے نقاب کو اتارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ ہوں. زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ ہوں. حسین کی لختی جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی، حسین کی لاڈلی شہزادی سکینہ تنہا رہ گئی تھی. قافلہ چل پڑا تھا، میں قبر میں برداشت نہ کر سکی. میں نے سوچا کہ میں سکینہ کو جا کے سنبھال لوں. تو یہ سیدہ کائنات کی روح تھی، مجسم تھی. کیا تھی؟ یہ سیدہ کائنات کی روح تھی، مجسم تھی. تو وہ چونکہ روحانی طور پہ تھی، نگاہ سے اوجل ہو گئی، رخصت ہو گئی. تو سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو ساتھ لیا، کجاوے میں رکھا اور واپس سے چل پڑی. اور پھر یہ حلب سے ہوتے ہوئے، خمس اور حما سے ہوتے ہوئے، وہ جس راستے سے بھی گزرتے تھے، بدبختوں نے استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی. شہر سجائے گئے تھے، شادیانے بجتے تھے، باجے بجتے تھے، یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے. اور فتح یزید کے جشن کے سما میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزرتا تھا. ان کے سر نیچے تھے، سر نیزوں پر تھے. اور اس حال میں وہ دمشق آن پہنچے. یزید نے اعلان کر رکھا تھا، لوگ اس کی فتح کا جشن منا رہے تھے. اور بہت سو کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جن کے سر نیزوں پر ہیں، یہ جو قیدی ہیں، یہ ہے کون؟ عوام کو نہیں پتا تھا. ان کو تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں، یزید کی حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، بغاوت کچل دی گئی ہے، اور یہ ان کے سر ہیں، اور ان کی عورتوں کو کنیزیں اور لونڈیاں بنا کر لایا جا رہا ہے.
یہ کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ باغی نہیں، وہ یہ تو مالک ہیں، یہ امت کو دین عطا کرنے والے مالک ہیں، یہ کل بروز قیامت امت کی شفاعت کرنے والے مالک ہے۔ یہ کسی کو خبر نہیں تھی، یہ باغی نہیں، یہ تو مالک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور داتا گنج بخش، حضرت بابا شاہ جمال، شان اہل بیت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ تو چلتے چلتے بھیڑ تھی، تو ایک چونک میں نا قافلہ رک گیا۔ دمشق کے بازار کی چھتوں پر عورتیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں کہ یہ قیدی ہیں، اور جس جگہ پر قافلہ رکا تھا نا وہاں ایک عورت کا گھر تھا۔ اس نے اپنے غلاموں سے، خادموں سے کہا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ انہوں نے ارد گرد سے پوچھا، کسی نے کہا پانی پلا دیں، تو اس نے پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی۔ گھر میں جو کچھ میسر تھا وہ خاطر تواضع کے لیے بھیجتی گئی، چادریں بھیجی صاحبان کے لیے، گھر میں جو کچھ بھی موجود تھا وہ ان کی خاطر تواضع کے لیے بھیجتی گئی۔ اور سیدہ زینب شہزادیوں کو کھلاتی گئی، پلاتی گئی، ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی نا وہ دیتی گئی۔ تو انہوں نے اس عورت کو پیغام بھیجا، اس خاتون کو پیغام بھیجا جس نے یہ سارا اہتمام کیا تھا۔ تو اتنے میں وہ خاتون آ گئی، تو کہا کیا خاتون تو ہمیں جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، تم نے یہ ہم پر احسان کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ایک زمانے میں میں سیدہ کائنات کے ہاں ملازمہ تھی، میں اپنی نوجوانی میں ان کی خادمہ تھی، اور جب میں ان سے رخصت ہونے لگی، زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ فرمایا صرف ایک ہی نصیحت ہے کہ جا رہی ہو تو دمشق میں آباد رہنا، خوش رہنا، اور صرف ایک ہی نصیحت ہے کہ زندگی میں اگر قیدی مل جائیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ تو میں نے سنا یزید کی حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور بغاوت کچل دی گئی، یہ ان کے سر ہیں اور ان کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ تو میں تو آپ کو نہیں جانتی، میں نے تو صرف اپنی سیدہ کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ سیدہ نے فرمایا تھا کہ زندگی میں کبھی قیدی مل جائیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن خاموش رہی، خاموش رہی۔ فرمایا کہ ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تم نے جو بلائی ہمارے ساتھ کی ہے اس کا بدلہ کیسے چکا سکتے ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا میری ایک ہی التجا ہے، میں جب سیدہ کائنات کے ہاں خادمہ تھی، ان کی ملازمہ تھی، تو ان کے نا دو شہزادے تھے، حسن اور حسین، اور ایک آپ کی صاحبزادی تھی، شہزادی تھی سیدہ زینب۔ تو سیدہ کائنات کا تو وصال ہو گیا،
کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ حسن مجتبیٰ 20 سال فرما گئے میری زندگی میں ایک ہی خواہش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں، زندگی میں کبھی میری حسین اور زینب کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ تو سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی کہ بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، فرمانے لگی بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، وہ نیزے پہ حسین ہے اور یہ قیدی زینب، وہ نیزے پہ حسین ہے اور یہ قیدی زینب۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور حضرت امام حسین، حضرت امام حسین، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اور اس ماحول میں وہ دمشق میں آن پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نا ایک صحابی ہوئے ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی، بخاری اور مسلم کی بہت ساری احادیث سبحان اللہ آپ سے مروی ہیں۔ تو حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نا کسی کام سے بیت المقدس جانا تھا، تو میں دمشق پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف جھنڈیاں ہیں، جلوس ہیں، شادیانے ہیں، شامیانے ہیں۔ تو میں نے دمشق کے نا لوگوں سے پوچھا کہ کیا آج تمہاری کوئی لوکل عید ہے جسے تم اپنی روایت اور ثقافت کے مطابق منا رہے ہو، کہ پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے سہل تم شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ تو آپ معمر تھے، بزرگ تھے، کہا ہاں میں مدینے سے آیا ہوں اور میں نے حضور علیہ السلام کو نا دیکھا ہے اور آپ سے کچھ باتیں سنی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت کچل دی گئی ہے، یہ ان کے سر ہیں اور ان کی عورتوں کو کنیزیں اور لونڈیاں بنا کر لایا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو آپ آگے ہوئے کہ میں دیکھوں کہ یہ باغی کون ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد نے تو امام علی مقام کو مدینے کی گلیوں میں حضور کے کندھوں پر سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا، حضور کے سینہ اقدس پر کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، اس دور میں زبان مصطفیٰ کو چوستے ہوئے دیکھا تھا۔ اور پھر امام علی مقام کی ساری جوانی اور زندگی کے 40 سال آپ کی نگاہ کے سامنے تھے۔ جب آگے ہوئے نا کہ میں دیکھوں کہ یہ باغی کون ہے، تو پاس کھڑے ایک شخص سے کہنے لگے کوئی ان کی شکل تو بالکل امام حسین جیسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بہت مشابہت ہے۔ تو وہ شخص، وہ جو شامی شخص تھا، وہ کہنے لگا کیا تمہیں پہچان نہیں؟ وہ یہی تو حسین ہے۔ چیخ نکلی اور رونے لگے، پوچھا کہ یہ قافلہ کس طرف جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر میں اس قافلے کے ساتھ دربار یزید تک گیا، اور پھر جو دربار میں ہوا میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو یزید شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا، شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا۔ یزید اس وقت آ کے دربار میں بیٹھا اور کہنے لگا ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو امام علی مقام کی ننھی شہزادی سیدہ سکینہ
4-5 سال کی عمر ہے، ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہیں۔ یزید کہنے لگا کہ یہ بچی کون ہے جو چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپاتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ حسین کی لاڈلی شہزادی سکینہ ہے، اس کے سینے پہ سونے والی لاڈلی۔ تو کہا یہ خود کیوں نہیں بولتی؟ بتاؤ کون ہو تم؟ تو وہ دوڑ کر اپنی پھپھو سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور حضرت سخی شہباز قلندر، حضرت سخی شہباز قلندر۔ اس نے پھر کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ خود کیوں نہیں بولتی؟ وہ پھر اپنی پھپھو زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ پھر بولا بتاؤ کون ہو تم؟ خود کیوں نہیں بولتی؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا او بدبخت، اس کے گلے کی رسی بہت تنگ ہے، اور کوئی اس کو کھولے تو یہ بولے۔ اس نے کسی سے کہا کہ اس کے گلے کی رسی کو دراز کیا جائے۔ تو وہ دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں آ گئی۔ امام نے فرمایا کہ یہ مر جائے گی، یہ بطول زہرا کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگنے دے گی۔ تو اس نے کہا اے علی آپ اسے خود ہی کھول دو۔ تو جب کھولا گیا تو یزید نے کہا کہ تم اپنے چہرے کو کیوں چھپاتی ہو؟ تو سیدہ سکینہ نے کہا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرے کو نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ تو یزید نے کہا کہ سکینہ کیسا لگا ہمارا منظر؟ کہا دیکھ لیا سو دیکھ لیا، لیکن قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اسے بھی یاد کرو۔ قیامت کے دن جو ہمارا منظر آنے والا ہے اسے بھی یاد کرو۔ تو دوستان مکرم، اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا کر رکھا گیا۔ امام علی مقام کے سر انور کو الگ جگہ پر اور امام زین العابدین کو الگ جگہ پر رکھا گیا، خانوادہ رسول کو الگ جگہ پر رکھا گیا۔ اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ یزید نے سوچا کہ اب اس اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، ایسا نہ ہو اہل بیت کا یہ قافلہ میری حکومت میں بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ تو اس نے سوچا کہ اسے واپس مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ آپ اپنے قافلے کو جمع کریں اور واپس مدینہ چلے جائیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم مدینہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا کچھ سامان ہے جو تم لوگوں نے لوٹا ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ تو یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا سامان واپس نہیں کیا جائے گا۔ ابھی یہ مذاکرات چل رہے تھے تو امام علی مقام کی ایک اور صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ بنت حسین، وہ کھڑی ہیں اور اچانک ایک شامی دربار یزید میں آیا۔ اس حالت میں اس نے دیکھا کہ یہ جو کنیزیں اور لونڈیاں بنا کر لائی گئی ہیں، اس نے اس مغالطے میں سیدہ فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یزید یہ کنیز مجھے دے دی جائے۔ تو سیدہ فاطمہ چیخ مار کر اپنی پھپھو سیدہ زینب سے لپٹ گئیں اور فرمایا کہ پھپھو کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ تو سیدہ زینب نے فرمایا بیٹی گھبرانا، یہ حرام ہے، نہ یہ جرت کر سکتے ہیں اور نہ ملعون یزید جرت کر سکتا ہے۔ تو یزید طیش میں آ گیا، کہنے لگا میرے پاس اختیار ہے، میں اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیزیں بنا دوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا
کہ جب تک تم میرے نانے کے دین پر ہو تم یہ ظلم نہیں کر سکتے، جب تک تم میرے نانے کی شریعت پر ہو تم یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب سیدہ زینب نے یہ گفتگو فرمائی، وہ شامی سمجھ گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی صاحبزادیاں ہیں۔ اس نے کہا یزید تجھ پہ لعنت ہو، یزید اور تجھ پہ لعنت ہو، میں نے تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور یہ قیدی عورتیں ان کو لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لایا جا رہا ہے، اور یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ سبحان اللہ، تم نے پیغمبر اسلام کی شہزادیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اور ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ یزید تم پر لعنت ہو تو یزید نے ایک جلاد کو حکم دیا، کہا اس کا سر فوراً قلم کر دیا جائے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم واپس مدینہ چلے جاتے ہیں لیکن ہمارا کچھ سامان ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، ہاں البتہ زیادہ سفر کے لیے ہم کچھ دینار تمہیں دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور ویسے بھی ہمارا کوئی مال نہیں تھا جو تم نے لوٹا تھا، وہ تو سیدہ کائنات ہماری اماں کے ہاتھ سے بنی ہوئی 3-4 چادریں تھیں اور ایک گلوبند تھا جو انہوں نے اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ تم لوگوں نے چھین لیا تھا۔ وہ ہماری اماں کی یادگاریں ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، وہ ہمیں واپس کر دی جائیں۔ وہ ان کو واپس کر دی گئیں۔ قافلہ روانہ ہوا، چلتے چلتے کربلا معلی 3 دن شہدائے کربلا معلی اور امام علی مقام کے دربار اقدس پر 3 دن تعزیت کے بعد مزارات کی زیارت کرنے کے بعد یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا، اور جب مدینہ کے باہر پہنچا تو اب کسی میں سکت نہیں تھی کہ وہ مدینہ کے اندر داخل ہو۔ نہ سیدہ زینب میں سکت تھی، نہ سیدنا امام زین العابدین میں سکت تھی۔ آپ کے خدام میں ایک بشیر نامی خادم تھا، اسے کہا کہ ہم آگے کیسے جائیں، تم جا کے خبر کرو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کر آ رہا ہے۔ تو اس نے جا کر جب اہل مدینہ کو خبر دی، لوگ گھروں سے باہر آ گئے، کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ اہل مدینہ کہتے ہیں یا تو قیامت اس دن آئی تھی جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا تھا، یا قیامت اس دن آئی جب سیدنا امام زین العابدین اور سیدہ زینب کا لٹا ہوا قافلہ رسول اللہ کے گھر پہنچا۔ لوگ گھروں سے باہر آ گئے، چیختے چلاتے روتے تڑپتے، قیامت کا سما تھا، روتے تڑپتے اس قافلے کو لے کر سیدھا روضہ رسول پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گر پڑے۔ سیدنا امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے حضور کی قبر انور پر گر کر عرض کرتی ہیں، نانا جان آپ کا حسین قتل کر دیا گیا، وہ حسین جو آپ کے کندھوں پر سواری کیا کرتا تھا، وہ حسین جو آپ کے سینہ اقدس پر کھیلا کرتا تھا۔ نانا جان ہم جب گئے تھے تو آپ کا خاندان ہرا بھرا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، سوائے ایک بیمار کے آپ کی نسل پاک کا کوئی بچہ زندہ نہیں بچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ امام علی مقام نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، ان کے کندھوں پر کی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی
زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسے رہ کے زبان چوسنے کے بدلے کا حق ادا کر دیا. آقا علیہ السلام کے دین کی حفاظت، گلشن دین کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور جب یہ قافلہ واپس آقا علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ پہنچا تو امام زین العابدین ساری عمر تنہا ایک جگہ پر رہتے، عبادت کرتے رہتے اور روتے رہتے اور اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو وہ رو رو کر نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کے غم میں بینائی چل بسی تھی. تو میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے، گلشن مصطفیٰ کے تو سارے یوسف گم ہو گئے. دوستو، حسین کا غم کرنا، حسین سے محبت کرنا، حضور کی عطرت اور خانوادے کا غم کرنا، ان سے محبت کرنا، غم حسین اور غم اہل بیت میں آنسو بہانا باعث مغفرت ہے، باعث بخشش ہے، گناہوں کی تلافی کا سبب ہے، حضور کی بارگاہ کی قربت ہے، آقا کی شفاعت کا سبب ہے. اللہ تعالی ہمیں محبت رسول، محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ پر زندہ رکھے. حضور اور حضور کی اہل بیت والے ایمان کے ساتھ مارے اور اسی وقت قبر میں اور حشر میں ہمیں جلائے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، مفتی پاکستان ابو الولا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قزوری، اور قبلہ والد گرامی عالم الاسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکت پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.